آج کی انجیل مقدس کے الفاظ مبارکہ ہے، تو میرا بیٹا المحبوب، beloved son، تو میرا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آج خدا جو ہے مسیح خداوند سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ الہی ذات رب العزت دنیا کا واحد خدا جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے، تو آج ہمیں بھی دیکھتا ہے کہ کیا خدا ہم سے بھی پیار کرتا ہے جس طرح یسوع کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ کتنے لوگ مانتے ہیں خدا پیار کرتا ہے مجھے؟ کافی لوگ مانتے ہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو ایک دنیاوی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اکثر کوئی مسئلہ ہو جائے، مثال کے طور پہ کوئی ٹریفک پولیس والا کسی کو روکتا ہے اور اس سے کہتا ہے جی اپنی گاڑی کے یا فلاں ڈاکومنٹس دکھاؤ، تو لوگ آگے سے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں کہ باپ میرا فلاں عہدے پہ ہے، تو جانتے نہیں ہو میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں شخصیت سے میرا تعلق ہے، فلاں شخص میرا رشتہ دار ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے تو ایک تو جو ہے جو اصل حق ہے اس سے وہ جو ہے ہٹتا تو ہے، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اپنے اعتقاد اور اپنے ایمان، اپنے رشتے، اپنے تعلق، اپنی وابستگی کو بتاتا ہے کہ میرا تعلق، میرا ناطہ، میرا رشتہ، میری وابستگی، میرا جاننے والا فلاں بڑا آدمی ہے۔ اور جب ہم آج کہہ رہے ہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، سب کہتے ہیں خدا ہم سے پیار کرتا ہے، لیکن جو مشکل آتی ہے وہ نہیں کہتے ہیں ہاں جی ساری مصیبتیں میرے واسطے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں ساری مصیبتیں میرے واسطے۔ پھر ہمارا ایمان، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان جو ہے وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمارا ایمان ہی ہمیں امید دیتا ہے، ہمارا ایمان ہی ہمیں مضبوطی بخشتا ہے، لیکن بے شمار دفعہ جب کوئی مصیبت آتی ہے ہم خدا کے پیار اور اس کی محبت کو بھولنا چاہتے ہیں، اور جب ہم خدا کے پیار اور محبت کو بھول جاتے ہیں ہم ڈاواڈول رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دکھ میں رہتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرتے تو ہیں، لیکن خدا کا پاک کلام آج ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہم خدا کے اس پیار کو، اس کی محبت کو اور اپنی زندگی میں دیکھ سکیں، جس طرح خدا یسوع سے کہتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ ہمارا ایمان، ہماری طرز زندگی، ہمارا رہن سہن اور ہماری باتیں ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جب خدا ہم سے بھی کہہ سکے کہ تو میرا پیارا ہے، تو میرا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اسی کو زبور نویس جب داؤد نبی جو ہے وہ دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں خوش ہویا جب میرو آکر لگے کہ آؤ یہ ہمارے چلیے۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے، اور جب اپنی خوشی اور اپنے ایمان کا اعتقاد رکھتا ہے خدا کی ذات الہی پہ، تو آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ برکت ہے کہ ہم اپنی خوشی خدا میں دیکھ سکیں اور اس بات کو جان سکیں کہ خدا ہی محبت ہے اور وہ ہم سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اور جب وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو ہماری مسیحی زندگی کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے بپتسمہ۔ ہماری مسیحی زندگی کا آغاز بپتسمہ، پاک
तसलीस के निशान से, पाक सलीब के निशान से। और जब बपतिस्मा की बात की जाती है, आप अपने घरों में बच्चों को दुआएं सिखाते हैं, कितने माँ बाप सिखाते हैं? बड़े काटते हैं, कम सिखाते हैं, बाकी भी सिखाते हैं। फोन पकड़ा दो बेटा, टिकटॉक देखता है या कार्टून लगा के दे दी। बेशुमार मसीही चैनल्स हैं जो छोटी छोटी पॉइंट्स के जरिए, स्टोरीज के जरिए, नबियों की कहानियों के जरिए जो है वो बच्चे जो है वो तरबियत हासिल कर सकते हैं। और जब बेशुमार दफा हम ये आवाज देते हैं, कहते हैं कि अपने बच्चों को मसीही तालीम के लिए चर्च पे भेजे, तो बेशुमार वाक़या लापरवाही करते हैं। आप नहीं सीख रहे हो और आप फिर सीख रहे हो फिर कोई और नहीं है। आज जब यीशु के बपतिस्मा की ईद मनाई जा रही है, तो आज हमारे बपतिस्मा की भी ईद है। हम भी यीशु में अपने बपतिस्मा को याद करते हैं। और जब एक मसीही की जिंदगी को देखा जाता है, हमारी जिंदगी का आगाज कहां से होता है? बपतिस्मा से होता है। कहां से होता है? बपतिस्मा से होता है। और बपतिस्मा में बरकत कहां से मिलती है? कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और उसके नाम में बपतिस्मा। और जब बाप, बेटे और कुदस के नाम की बात की जाती है, तो इस हकीकत को भी जानना है कि खुदा कितने हैं? एक ही है। खुदा एक ही है। और मसीह खुदावंद से भी जब सवाल किया गया कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो मसीह खुदावंद यही कहता है कि सुन इस्राएल के खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, एक ही खुदा है। और जब एक ही खुदा है तो उसमें तीन अशखास की बात की जाती है, और वो कौन कौन से हैं? बाप, बेटा और कुदस। और ये बात जो है वो जिस्म और खून से नहीं होती जब तक बाप रूह हदायत ना करे। क्योंकि जब पतरस से और दूसरे शागिर्दों से सवाल किया गया कि लोग इब्न इस्साम को, लोग इब्न मरियम को, लोग इब्न दाऊद को, लोग मुझे क्या कहते हैं, तो सिर्फ पतरस इकरार करता है कि तू अल मसीह है। और जब अल मसीह है तो फिर जो है वो जिंदा खुदा का बेटा कहा गया। और इससे मुराद जिस्मानी बेटा नहीं है जिस तरह हम दुनियावी तौर पे सोचते हैं, जिस तरह दुनियावी तौर पे सोचते हैं, बल्कि जो है वो इलाही है, वो शुरू से है, वो कलमतुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है। और जब जो है उसी के वसीला से सब कुछ पैदा हुआ है, तो खुदा के कलाम अक़दस में है कि इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था, और वही कलमा खुदा था। एक भी चीज जो बनाई गई उसके बगैर पैदा ना की गई, उसके बगैर पैदा ना की गई। और आज तक जितनी भी जिंदगी कायम और दायम है वो मसीह खुदावंद ही से है। और हम जब जो है खुदा की रसूली में आज सरनगू होते हैं, तो हम अपनी मसीही जिंदगी का आगाज बपतिस्मा से करते हैं। कितने लोगों को अपना बपतिस्मा याद है? शाबाश, इसका तो काफी ज्यादा पिछले साल में शायद नहीं पूछा। जिनको बपतिस्मे की तारीख सही याद है, जिन्होंने हाथ ऊपर किए, कितने लोगों को याद है कि बपतिस्मा कब हुआ था? कौन सी तारीख को हुआ था? याद है? आपकी तारीख पैदाइश याद है? वो क्यों याद रखते हैं? हम यीशु की तारीख पैदाइश को भी याद रखते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए मसीहा बन के धरती पे आता है। और तारीख पैदाइश की याद है कि उस दिन पैदा हुआ, सालगिरह मनाना, केक खाना, इसलिए याद है, या कुछ और भी है? इसी तरह बपतिस्मा की तारीख याद होनी चाहिए। और क्यों कर याद होनी चाहिए? क्योंकि हमने अपनी मसीह जिंदगी का आगाज जो है वो बपतिस्मा से हासिल किया है। और जब बपतिस्मा की वसीला से हम बरकत हासिल करते हैं, तो बपतिस्मा के वसीला से हमें 5 फज़ाइल मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 फज़ाइल मिलते हैं। बपतिस्मा से पहले आप मसीही नहीं हैं।
बपतिस्मा से पहले मैंने क्या कहा? मसीही मसीह में शनाख्त, मसीह में बरकत, मसीह में जिंदगी, मसीह में रूहानियत, मसीह में खुदा की रहमत जो है वो बपतिस्मा के जरिए शुरू होती है। और जब बपतिस्मा की बात की जाती है, बपतिस्मा के 3 इकसाम है। पहली कौन सी है? बैप्टिज्म ऑफ डिजायर, ख्वाहिश कि मैं बपतिस्मा हासिल करूं। कई लोगों की ख्वाहिश होती है लेकिन वो बपतिस्मा हासिल नहीं कर पाते। जैसे कि कई लोग मसीहा को मानते हैं कि वो ऐसा मसीहा है जो दुनिया का नजात निकला, लेकिन वो शायद खुदा जो है उसका इकरार ना कर सके। वो बैप्टिज्म ऑफ डिजायर है, जिसे जो है दूसरा बपतिस्मा की हालत जो है वो बैप्टिज्म ऑफ वाटर एंड होली स्पिरिट के पाक रूह और पानी से बपतिस्मा है, जो हम देखते हैं कि हर मोमन को जो है चर्च में दिया जाता है, या जहां भी मुमकिन हो उसको बपतिस्मा दिया जाता है। तो यीशु के अल्फाज के साथ पूरा होता है कि जो भी ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। और तीसरी किस्म जो है वो बैप्टिज्म ऑफ ब्लड है। वो क्या है? वो जो है वो खास तौर पे खून का बपतिस्मा जो शहीदों को हासिल होता है। और जब शहीदों की बात की जाती है, मुकद्दस स्टीफन कलीसिया का पहला शहीद है, मार्टर है। रसूलों में मुकद्दस याकूब जो है वो पहला शहीद है। ये शहदा जो है वो कलीसिया की बुनियाद में जो है अपना किरदार अदा करने वाले हैं। बुनियाद रखने वाला यीशु तो है, लेकिन इन बुनियादों को जिस तरह पानी से जो है वो तर किया जाता है, शहीदों के खून से जो है इस कलीसिया की बुनियादों को सिंचा गया है। और जब जो है बपतिस्मा की बात की जाती है, बपतिस्मा से 5 फज़ाइल हासिल होते हैं। 5 फज़ाइल कौन कौन सी? सबसे पहला क्या है कि जब कोई शख्स बपतिस्मा लेता है तो वो मसीही बनता है। क्या होता है? मसीही बनता है। याद होना चाहिए, बपतिस्मा से आप क्या बनते हैं? मसीह बनते। दूसरा क्या होता है? बपतिस्मा से मनुष्य गुनाह पाप हो जाता है, मिट जाता है। दूसरा क्या है? बपतिस्मा से मनुष्य गुनाह मिट जाता है। और तीसरा क्या है कि हम खुदा को, उस रब्बुल इज्जत को जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाप कहकर पुकार सकते हैं। और ये उसकी इलाही जिंदगी में हम भी शराकत हासिल करते हैं। लिहाजा उसके जो है जो ले पालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। और चौथा क्या है कि हम मसीह में नई मखलूक बन जाते हैं। चौथा क्या है? नई मखलूक बन जाते हैं। मसीह में नई मखलूक बन जाते हैं, हमारी जिंदगी मसीह हो जाती है। और पांचवा क्या है कि रूह कुदस की मोहर हम पे सबत हो जाती है, हमें पाक रूह मिल जाता है। बपतिस्मा से क्या मिलता है? पाक रूह मिल जाता है। अभी कई लोग समझते हैं कि बपतिस्मा हमें बड़े होकर लेना चाहिए। सुनिए कि नहीं सुनिए? कितने लोगों ने सुना? बड़े होकर लेना चाहिए। ये सही है? हाँ जी, मैंने बातें कही है कि 5 फज़ाइल मिलते हैं कि हम मसीह बनते हैं, वो उसी गुनाह धुल जाता है और नए पालक बेटे और बेटियां बनते हैं। खुदा के साथ हमारा रिश्ता बाप वाला हो जाता है, नई मखलूक बन जाते हैं और रूह कुदस की मोहर सबत होती है। इसमें बपतिस्मा लेने में कोई नुकसान है? लेकिन ये माशरे में हमारे मसीही लोगों ने इस तरह की तालीम को फरोग देना शुरू कर दिया, जो कि सरासर गलत है। बपतिस्मा से हम खुदा की रहमत में आ जाते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहता हूं कि कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा है, जब तक उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, क्या उससे पहले वो अपने माँ बाप का बच्चा नहीं है? कि नहीं है? आप जब शनाख्ती कार्ड बनेगा तो ये मेरा पुत्र कहलाएगा, उसको बेटा नहीं। जब
बेफाम बनेगा फिर ही मेरा बेटा या बेटी उससे पहले नहीं। और जब खुदा में इलाही जिंदगी, खुदा में मसीही जिंदगी की बात की जाती है तो हमारे माशरे में ये गलत तालीम को क्यों फरोग दिया जा रहा है कि बपतिस्मा जो है वो खड़े होकर लेना है, उससे पहले क्यों? ये जो है आजकल अपने अपना जो है हिसाब किताब या मिनिस्ट्री या एनजीओ चलाना अगर चलाते हैं खिदमत के तौर पे, तो मसीही तालीम को बिगाड़ा ना चाहिए, मसीही तालीम को बिगाड़ा ना चाहिए। जो हक सच अगर हक है उसी की बात की जाती है। और इसके साथ जब आज हम बपतिस्मे की बात करते हैं, आपने कई माँ बाप को देखा होगा कि वो अपने बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हैं? पाक तस्लीस का निशान। और वो क्या होता है? बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। और जब पाक तस्लीस के निशान से हमारी जिंदगी का आगाज होता है, मुझे आज भी याद है कि जब हम स्कूल में जाया करते थे तो मेरे वालिद भी, हम भी जैसे घर से बाहर निकलना, घर में वालिदैन को सलाम करना, प्यार लेना, बरकत लेनी, और उसके बाद क्या करना, जैसे घर से बाहर निकला क्या करते थे हम? पाक सलीब का निशान बनाते थे। और जब ये पाक सलीब का निशान है, यीशु से पहले ये सलीब का निशान किस चीज का निशान थी? मुजरिमों का, लानत का निशान और ये सजा का निशान। यीशु में ये सलीब का निशान पाक कहलाता है, क्योंकि यीशु ने अपना खून इस पे बहाकर जो है इस निशान को पाक किया है। और जब मसीह खुदावंद में इस निशान को देखा जाता है तो ये पाक सलीब कहलाती है, आम सलीब नहीं। और जब जो है हम इस सलीब के पे जो है इसकी बात करते हैं तो पाक जुमे के दिन जो है खास तौर पे इस बात का ऐलान किया जाता है कि देखो सलीब देखो जिसने हमें बचाया, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। और कलीसिया ईमान का इजहार करती है। और आज भी जब हम जो है इस पाक सलीब का निशान बनाते हैं तो बाप बेटे और रूह कुदस की बरकत मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बाप बेटे और रूह कुदस की बरकत मांगते हैं। अब जब पाक सलीब और पाक तस्लीस के निशान की बात की जाती है तो इब्तदाई कलीसिया में ऑर्थोडॉक्स जो थे वो 2 उंगलियों और अंगूठे को ऐसे रखते हुए 2 उंगलियां इस तरह, 2 उंगलियां इस तरह, और ये ऐसे होता। आज भी आप कई मूवीज में देखते होंगे, और खास तौर पे जो है जो कई ममालिक है जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स राइट है, ऑर्थोडॉक्स राइट के मुताबिक इबादत होती है, तो वो ऐसे पाक सलीब का निशान बनाते हैं, बाप बेटा और रूह कुदस। इसका मतलब क्या है कि खुदा वाहिद है, और जो है ये तीनों जो है वो पाक तस्लीस का है, बाप बेटा और रूह कुदस। और यीशु में 2 नेचर्स, उसकी 2 खूबियां सिफात हैं कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। ये 2 उंगलियां जो है इस चीज को जाहिर करते हैं, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। और जब जो है उसके बाद इस चीज को जो है काफी अर्सा तक राइज रखा गया, लेकिन पाक कैथोलिक कलीसिया में जब शुरू में सलीब का निशान बनाया जाता था तो यहाँ ऐसे अंगूठे को रखते हुए बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से आमीन कहा जाता था। और इससे मुराद क्या है कि खुदा वाहिद है, खुदा एक ही है, खुदा दुनिया का खालिक और मालिक है। और जब है उसी में हम अपने ईमान का इकरार करते हैं तो हम जानते हैं कि खुदा वाहिद है। लेकिन फिर उसके बाद जो है 2 उंगलियां जब इस्तेमाल की जाती तो इसका मतलब क्या है कि कामिल खुदा और कामिल इंसान की बात, यीशु की बात की जाती। लेकिन खास तौर पे 12वीं सदी में जो है पूरे हाथ के साथ बाप बेटा और रूह कुदस का निशान बनाया जाता। अभी आज जो पूरी कलीसिया में इस बात को जो है जो बाप बेटा रूह कुदस का निशान बनाया जाना है वो कैसे है? पूरे
ہاتھ کے ساتھ، ہاں پورے ہاتھ، تمام انگلیوں کو جوڑتے ہوئے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم واحد خدا کی تو بات کرتے ہیں، پاک تثلیث کی بات کرتے ہیں، اس کی جو ہے کامل خدا اور کامل انسان ہونے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صلیب کا نشان یسوع کے پاک زخموں کو بھی یاد کرواتا ہے۔ کیا کرواتا ہے؟ یسوع کے پاک زخموں کو بھی یاد کرواتا ہے۔ اور جب پاک زخموں کی بات کی جاتی ہے تو یسوع کے بدن پہ پانچ پاک زخم ہیں۔ یسوع کے بدن پہ 5 پاک زخم ہیں، 2 اس کے ہاتھوں میں اور جو ہے پاؤں میں اور پسلی میں۔ تو آج جب پاک صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے تو ان باتوں کو یاد رکھا جاتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ خدا ایک ہی ہے۔ پھر دوسری بات کون سی یاد رکھی جاتی ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، اس میں 3 اشخاص ہیں۔ پھر اور بات کیا یاد رکھی جاتی ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، یعنی یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اور یسوع کے 5 زخموں کی بات کی جاتی ہے کہ اس کے جو ہے ہاتھوں پہ، پاؤں میں اور پسلی میں جو ہے وہ زخم ہے۔ اور جب جو ہے یہ زخموں کی بات کرتے ہیں، یہ پاک زخم ہے۔ لہذا جب بھی آپ پاک صلیب کا نشان بناتے ہیں تو ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ آمین۔ جو میں نے باتیں کہی ان کو یاد رکھنا ہے۔ خدا واحد ہے، 3 اشخاص ہیں، وہ کامل خدا، کامل انسان، اس کے 5 زخموں کی بات کی جاتی ہے۔ اس طرح ہم پہ خدا کا فضل، خدا کی رحمت اور ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن آج ایسے لوگ بھی آگے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پاک صلیب کا نشان بنانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھا ہوا ہے اس طرح کے بھی لوگ آگے ہیں جو پاک تثلیث یا پاک صلیب کا نشان، اور یہ ہم سارے جانتے ہیں، سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے جو مختلف طرح سے مسیحی تعلیم کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج خاص طور پہ معاشرے میں، اور جب یہ اس بات کی بات کی جاتی ہے تو ایک جو ہے وہ شعر بھی کہا جاتا ہے، اپنے نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا، ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم، سارے جو اپنے ماننے تھے۔ مسیحی تعلیم کو اندر سے کھوکھلا کیا جانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنے مفاد، اپنی انا پرستی اور اپنے ہر طرح سے جو ہے فائدوں کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بات کی، ہمارے لوگ تو بھی نماز کے لیے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، نماز کے لیے اکٹھے، اور تو بڑے کو کام کر کے پھر اور دے گا، ہمارے لوگ نماز کے لیے اکٹھے۔ اور یہ جو ہے مسیحی تعلیم کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اور جب جو ہے ہم پاک تثلیث کی بات کرتے ہیں، یہ پاک صلیب کا نشان جہاں سے ہماری مسیحی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، بپتسمہ سے آغاز ہوتا ہے، اور کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے خدا کے پاک کلام سے کہ کل کتنے ساکرامنٹ ہیں، کل کتنے ساکرامنٹ ہیں، 7۔ اور جب یہ 7 ساکرامنٹوں کی بات کی جاتی ہے تو پہلا ساکرامنٹ کون سا ہے؟ بپتسمہ۔ دوسرا کیا ہے؟ اور تیسرا کیا ہے؟ اور چوتھا کیا ہے؟ پانچواں بیماروں کی، چھٹا پاک خدمت، اور 7واں یہ ساکرامنٹ جو ہے کلیسیا کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہے، خدا کی کلام مقدس میں ان کے بارے میں حوالہ جات بھی ہیں۔ لہذا آج بپتسمہ کی بات کی جاتی ہے، اور بپتسمہ سے مسیحی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ بپتسمہ سے ہی ہمیں خدا کا فضل ملتا ہے اور اس کی رحمت میں آتے ہیں۔ میں چند جو ہے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے مقدس لوگوں کی طرف سے، مقدس امبروس آف میلان وہ فرماتے ہیں کہ خداوند نے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ اردن کے پانیوں کو صاف کرنے کے لیے بپتسمہ لیا ہے، جو گناہ میں نہیں تھا لیکن جو ہے وہ ہم سب کے لیے وہ بپتسمہ کی طاقت کو مقرر کرتا ہے۔ کیا خوبصورت بات!
کئی لوگ سمجھ گئے اس بات کو، آپ نے سنا ہوگا کہ یسوع نے کوئی گناہ، وہ اپنے آپ کو شریعت کے ماتحت کرتا ہے، اسے بپتسمہ کی ضرورت نہیں تھی، اور اسی کو مقدس امبروس کہتا ہے کہ خدا نے اردن کے پانی کو پاک کیا کیونکہ وہ خود پاک ہے، خود پاک تھا، اور جب اردن کے پانی کو پاک کیا تو خدا دھرتی کے پانی کو پاک کرتا ہے۔ آمین۔ خدا دھرتی کے پانی کو پاک کرتا ہے، جس طرح خدا نے نوح کے زمانے میں اس دھرتی سے گناہ کو مٹا ڈالا، پانی سے جو ہے دھو ڈالا۔ اور کیسے ہوا کہ جب نوح نبی کی بات کی جاتی ہے تو بپتسمے کے الفاظ اور اس کے مطلب کی جب بات کی جاتی ہے، آپ کو اس کے بپتسمہ کے لفظ سے میں واضح کرتا ہوں کہ بپتسمہ یونانی زبان کے لفظ بیپٹسمو سے ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ پانی میں غوطہ لگانا یا ڈبونا۔ کیا مطلب ہے بپتسمے کا؟ پانی میں غوطہ لگانا یا ڈبونا۔ اچھا، پانی زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب جاتا ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اگر اس کو اس میں یہ صلاحیت ہے تو وہ پانی میں تیر لے، لیکن پانی میں اگر وہ جو ہے کوئی ڈوب بھی جاتا ہے، اور جو ہے جب پانی کی بات کرتے ہیں، بپتسمہ کی بات کرتے ہیں، بپتسمے کا مطلب ہے غوطہ لگانا، ڈبونا۔ اور جب وہ گناہ ڈوبتا ہے اور انسان جب پانی سے باہر نکلتا ہے، نئی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اچھا، جو ہے اس کی مثال جو ہے ہم نوح نبی کے طوفان سے سیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آسمان سے بارش برسائی تو خدا گناہ کو نیست کرتا ہے لیکن اپنے لوگوں کو نئی زندگی دیتا ہے۔ کیونکہ نوح کا طوفان یا نوح کے زمانے میں بارش کیوں ہوئی تھی؟ گناہ کی وجہ سے۔ قرآن مقدس آپ پڑھیں گے تو کیا لکھا ہوا ہے کہ زمین پر گناہ بڑھتا گیا اور خدا نے کہا کہ ہم گناہ کو مٹا ڈالوں۔ اور جب گناہ کو مٹانے کی بات کی گئی ہے تو پھر جو ہے خدا آسمان سے بھی برساتا ہے، اور اتنا برساتا ہے کہ تمام تک گنہگار مر جاتے ہیں، اور جو راست باز تھے نوح اور اس کا گھرانہ صرف بچ جاتا ہے۔ اور بپتسمے کی جب بات کی جاتی ہے تو بپتسمہ نئی زندگی ہے، گناہ کا نیست ہونا، اور مسیح میں نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اور جب مسیح میں نئی زندگی کا آغاز ہے تو کسی کو مقدس بیزل دی گریٹ، وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے خداوند نے بپتسمہ کے ذریعہ ہم سے ہمیشہ کی زندگی کا عہد باندھا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا عہد جو ہے ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ بپتسمہ کے ذریعے باندھا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو بپتسمہ ہی نہیں ملا، ایمان کا اقرار ہی نہیں ہے، تو وہ مسیح ہے؟ اس کو خدا کی طرف سے، مسیح کی طرف سے وہ کیا وراثت ہی نہیں ملی، وہ وراثت ہی نہیں ملی۔ اور جب جو ہے وراثت کی بات کی گئی ہے، خدا کے فضل اور اس کی رحمت کی بات کی گئی ہے، تو آج مخالف کلیسیا لوگوں کو بپتسمہ سے دور رکھا ہے، اور کئیوں نے تو اپنے اپنے بپتسمے بنا لیے ہیں۔ بپتسمہ ہمیشہ جس طرح یسوع نے پانی سے، اور جب پانی کی بات کرتے ہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دیا جاتا ہے، لہذا اس کو ہم نے جو ہے کلیسیا کے مقدسین اور کلیسیا کے ان مبارک لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ بپتسمہ حقیقی طور پہ ہے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خدا کے کلام الہی سے جب مسیحیوں کی بات کی جاتی ہے تو پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم کیا یہودی، کیا غیر قوم، کیا غلام، کیا آزاد، سب میں ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا۔ پھر سے دوہراتا ہوں، ہم کیا یہودی، کیا غیر قوم، کیا غلام، کیا آزاد۔ اس سے پہلے جب ہمارے بزرگ یہاں جب مسیحی نہیں تھے تو ہماری یسوع کے ساتھ کوئی پہچان نہیں تھی۔
یہ بپتسمہ کے وسیلے سے ہمیں مسیح میں پہچان ملتی ہے. ہمارے نام کے ساتھ کس کا نام جڑ جاتا ہے؟ کس کا نام جڑ جاتا ہے؟ مسیح کا نام جڑتا ہے. ایک میں یونیورسٹی کے پرنسپل کو ملا چند دن پہلے. وہ اپنے نام کے ساتھ مسیح کا نام لکھتا ہے. وہاں پہ جو چھوٹے جو ورکرز تھے ان کو بھی بڑی ضرورت ہوئی. ہمارا پرنسپل جو ہے یونیورسٹی کا اپنے نام کے ساتھ مسیح کا نام لکھتا ہے. اور میرے لیے بڑی خوشی تھی. میں اس کا نام پڑھ کے میں اس کو شاباش بھی کہہ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار بھی کر کہ آپ اپنے نام کے ساتھ مسیح کا نام لکھتے ہیں. اور یہ خدا کی بہت رحمت ہے. آج پوری دنیا میں دیکھیں مسیحی سب سے زیادہ ہے. مسیحی سب سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب وہ مسیح ہے. چاہے ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے کئی دفعہ جو ہے ایسا رسانیوں کا یا دشواریوں کا رد کیے جانے کا سامنا کرتے ہیں. مسیحی آبادیوں اور مسیحی لوگوں کو جو ہے کئی دفعہ جو ہے وہ دشواریاں آتی ہے. لیکن مسیح میں نام میں فتح ہے. مسیح کے نام میں قدرت ہے. مسیح کے نام میں جلال ہے. اور مسیح کے نام میں برکت بھی ہے. اور جب آپ کے نام کے ساتھ مسیح کا نام لگتا ہے تو یہ بپتسمہ کے فضل، پھر بپتسمہ کی برکت اور مسیح میں آپ کو یہ فضل ملتا ہے. آمین. مسیح میں آپ کو یہ فضل ملتا ہے. اور جب کیا ہم غیر یہودی، کیا یہودی، کیا غلام، کیا آزاد سب جو ہے ایک ہی روح حاصل کرتے ہیں. کیا حاصل کرتے ہیں؟ ایک ہی روح اور ایک ہی بدن بن جاتے ہیں. یسوع کے اسراری بدن بنتے ہیں. اور جب یسوع کے اسراری بدن کی بات کی جاتی ہے، کلیسیا کی بات کی جاتی ہے، تو اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں مقدس پالوس رسول سے. کہ جب پالوس رسول جو ساؤل کہلاتا تھا وہ مسیح کی کلیسیا کو ایسا دیتا تھا. اور دمشق کی راہ پہ اسے آواز کیا آتی ہے؟ ساؤل 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 تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کیوں ایسا دیتا ہے؟ تو مجھے کیوں ایسا دیتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یسوع کی کلیسیا اور اس کے بدن کو ایسا دینا ہے. حالانکہ وہ مسیحوں کو مار رہا تھا، ان کو ایسا دینا تھا. لیکن خدا کی آواز تو آسمان سے آتی ہے ساؤل پہ، اسے کیا ہے کہ تو مجھے کیوں ایسا دیتا ہے؟ حالانکہ مسیح کو جو ہے وہ مصلوب ہو چکا تھا، وہ مردوں میں سے جڑ کر آسمان پہ جا چکا تھا. لیکن خدا اپنے حقیقی بدن کی بات کرتا ہے، اپنے اسراری بدن کی بات کرتا ہے. اور جب اس بدن کی بات کرتے ہیں، آپ کی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو جو ہے بدن میں کسی بھی حصے پہ چوٹ لگے تو اس کا سارا بدن متاثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے تو کام دماغ نہیں کر رہا. مطلب کیا ہے کہ اگر بدن کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہے تو آپ کا پورا بدن متاثر ہوتا ہے. اور جب آج کلیسیا کی بات کی جاتی ہے تو جو کلیسیا ہے، جتنے بھی اجتماع یافتہ ہیں، اگر کوئی بھی متاثر ہوتا ہے تو مسیح کا بدن یعنی مسیح متاثر ہوتا ہے. اس طرح ساؤل سے کہتا ہے کہ ساؤل 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 تو مجھے کیوں ایسا دیتا ہے؟ تو خدا جو ہے وہ ہم سے بھی آج مخاطب ہوتا ہے، کلیسیا سے بھی مخاطب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بدن ایک ہی ہے، اس کی کلیسیا ایک ہی ہے جس کی بنیاد یسوع نے رکھی. کیونکہ ایک خدا، ایک یسوع، ایک ایمان، ایک بپتسمہ، ایک کلیسیا اور ایک ہی چرواہا ہے. اور اسی میں ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. لہٰذا آج جب ہم یسوع کے بپتسمہ کی عید مناتے ہیں تو ہمارے بپتسمہ کی بھی عید ہے. اور جتنے لوگوں کو نہیں یاد، ہاں اپنے کیتھولک چرچ کے کارڈ کے اوپر دیکھیں، وہاں پہ آپ کی بپتسمہ کی تاریخ لکھی ہوگی. آپ چاہے بھول بھی جائیں لیکن کلیسیا آپ کے اس دن کو کبھی بھی نہیں. ہاں پوری دنیا میں یہ چیز رائج ہے کہ جو آپ کے بپتسمہ کی تاریخ ہے
آپ کو چرچ کے ریکارڈ سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جا کے دیکھیں گے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں لئی اتی ہاں ہو رہی ہے، بات بھی کرنا ہے، اپنے بپتسمہ کی تاریخ دیکھیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ دیکھا بپتسمہ لیا تھا، کب مسیح بنے تھے، لہذا آج جب یسوع کے بپتسمہ کی عید مناتے ہیں تو آپ سب کو اپنے بپتسمہ کی عید مبارک ہو، مسیح میں نئی زندگی مبارک ہو، جس کی آج کیا کہانی کروائی جاتی ہے کہ آپ مسیح کے ہیں اور مسیح میں آپ کی زندگی ہے، اور یہ بپتسمہ کی عید آپ سب کو بھرپور تالیوں میں بہت